Kalbimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. دیکھو تو صحیح یار ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہے. وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں تو اول تو ٹائم ہی نہیں، اگر کبھی تو بیٹھ جائے تو پھر بھی ہماری نعمتیں نہیں گن سکتا حضرت. ہاں دیکھو تو صحیح یار اس نے کتنا کرم کیا، اس نے کتنا فضل کیا. اور یہی دیکھو حضرت، یہ کیا کم نعمت ہے کہ میں انسان بنا دیا ہے. میرے سیدی فرمایا کرتے تھے بھائی رب کا شکر ادا کر، کتے ڈڈو بنا کے کتے چھپڑ چنی سے واڑ چڑھے ہے. ہاں بھائی حقیقت کیا زور ہے اس پہ، کسی کا اس پہ کوئی زور ہے بھائی ہیں؟ شکر کر اس نے تجھے حضرت انسان بنایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیوں بندے کس راستے پہ تو چل نکلا؟ نہیں حضرت آج کرو حضرت محبتیں پیدا کرو، یقین پیدا کرو، عقیدتیں لے کے آؤ. پھر دیکھو حضرت جی پھر کرم. بس اتنی بات ہے حضرت جی، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائے نہیں. او میں چلو قبلہ شاہ صاحب بیٹھ بھائی، یہ میں کہتا ہوں یہ ان کی طرف سے کرم ہوتا ہے جس سے پھر بندے کا یقین بڑھتا ہے حضرت جی. یہ آپ کو پتہ ہے حضرت جی، یہ جو اب ادھر کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ہمارے اس سائڈ پہ نا یہ دسمبر اور جنوری ماڑیاں تے بڑا پاری پہنتا ہے. ویاہ ہی بڑے ہوندے نے حضرت، ویاہ ہی بڑے ہوندے نے. تو غریب آدمی بیچارہ، اب آپ کو پتہ شادیوں پہ جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے جی. دکھاوے میں ہم پڑ گئے ہیں، عادتیں ہم نے بگاڑ لی ہیں. اے ہوں جڑا سوٹ ایس ویاہ تے پایا اگلے تے نہیں پانا، نواں پانا ہے. ہوں جڑا عہدے تے پایا عہدے تے نہیں پانا، نواں پانا ہے. اوپر سے وہ دسمبر کینڈ تھا تو حضرت مجھے بھی ایک شادی آ گئی. اوپر سے مہینے کینڈ تھا، اوپر سے شادی بھی تیسری چوتھی تھی، تو شادی بھی بڑی قریبی تھی. تو جمعے کا دن تھا، ہفتے کو جناب وہ نکاح کا معاملہ تھا، جان جن کہنے. میں بڑا پریشان، میں یار ہوں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ دولہے کو پیسے دینے ہیں تو دینے کہاں سے ہیں؟ مہینے کا لاسٹ ہے، 3 شادیاں پیچھے کھا لی ہیں، کیا کروں اب میں؟ تو وہ جب جمعہ ہو گیا نا تو سارے سلام پڑھ رہے تھے، تو میں کھڑا کھڑا یہ سوچ رہا تھا یار وہ فلاں بندہ ہے، اس کو جا کے کہتا ہوں یار چل سیلری ملے گی نا تو اتنے پیسے دے دے، میں تیرے پیسے واپس کر دوں گا. پھر کہا نہیں یار اس کو نہیں کہنا. پھر دوسرا نہیں اس کو نہیں کہنا. پھر تیسرا نہیں اس کو نہیں کہنا. پھر ایک بندے پہ میں پکا ہو گیا. میں نے کہا لو جی جمعہ پڑھ کے نا اس کے پاس جاتا ہوں، اس کو جا کے مسئلہ بتاتا ہوں یار 4-5 شادیاں کٹھی آ گئی ہیں، مہینے کا لاسٹ چل رہا ہے. تو لو جی ٹھیک ہے جی، جمعہ ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی. اب وہ ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہوا. تو ایک بندے نے نا حضرت اپنے ہاتھ میں پیسے اس طرح رول، جتنے وہ رول کر سکتا تھا نا اس نے کیے ہوئے تھے. تو جب اس نے ہاتھ میں لایا نا مجھ سے تو میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں لیتا. تو آگے ہو کے میرے کان میں کہتا ہے اج نہ کرو اج لوڑ ہے. میرے کان میں کہتا ہے اج نہ کرو اج لوڑ ہے. میرے حضرت جی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں اس کو کس طرح پتا ہے آج مجھے لوڑ ہے؟ میں گھومتا ہی رہا. کہتا ہے حضرت لے لو آج لوڑ ہے. اچھا میں نے کہا چلو، بہرحال میں نے پکڑ لیے، وہ مل ملا لیا. جب میں باہر گیا نا تو میں اب وہ جو میری مطلوبہ شخصیت تھی میں اس کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ مجھے تھا بڑا بھی ہوگا تو 500 ہوگا، یا بڑا بھی ہوگا تو 1000 ہوگا، اتنا ہی ہوگا نا کیا اور ہوگا، لیکن مجھے تو ذرا زیادہ درکار ہے. لو جی بھی دل میں خیال آیا یار ویکھاں تو صحیح بھلا کنے نے. اور اللہ کی قسم قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ، جو کھول کے دیکھا جتنے سوچے تھے اتنے بھیجے تھے انہوں نے. جتنے سوچے تھے حضرت انہوں نے اتنے بھیجے تھے. ہاں حضرت جی کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، وہ چلے ہو کے تو دیکھو ان کے ہیں، ہو کے تو دیکھو ان کے، دیکھو کی نہیں کر دے حضرت. بھائی مسلم لیگ کے بندے پہ اوکھا وقت آئے پہنچتے ہیں، اگلے کیوں نہیں پہنچتے؟ پی ٹی آئی کے بندے پہ اوکھا ویلا آئے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ اگر یہ دنیا دار منوس پہنچتے ہیں تو قربان جاؤ پھر مدینے والی سرکار کی شان پہ ہیں وہ نہیں پہنچیں گے حضرت جی. تو آ تو صحیح بان تو صحیح. یہ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی. اب فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے واز میں نا ہارون الرشید کے لیے سخت کلمات بولے. ایجنسیوں کا بندہ اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جا کے ہارون الرشید کو کہا، انہوں نے کہا جی جمعے جی آج حضرت صاحب نے تاڑے خلاف بڑے سخت لفظ بولے نے.
بادشاہ وقت تھا، فرمایا اٹھا لاؤ ان کو گرفتار کر لیا اور قید خانے میں نہیں ڈالا، بلکہ کیا کیا، ایک ڈبے میں بند کر دیا گیا جس میں صرف کھڑا ہی رہنا ہے، حرکت بھی نہیں بندہ کر سکے، اس کو تھا کل تک ان کا انتقال ہو جائے گا۔ لیکن امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں جب وہ صبح کے دربار میں بیٹھا نا ہارون، تو کسی سپاہی نے آ کر خبر دی، جناب وہ جڑے مولوی ہوری کل ڈکے نہیں سن ڈبے وچ، انہیں کو تو باہر باغ چ پھرن دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا لگتا ہے میری فوج میں کوئی حضرت کا مرید ہوگا، تو اس نے نکال دیا ہوگا باہر۔ کہتا جاؤ بابے رنو لے کے آؤ مولوی صاحب۔ وہ مولوی صاحب بلائے گئے۔ اب امام یافعی لکھتے ہیں جو دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، ہارون الرشید اور حضرت کے درمیان، وہ ہارون سے سوال کیا کرتا ہے، مولانا یہ آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ اس کو تھا میرے کسی سپاہی نے نکالا ہے۔ آپ آگے سے فرماتے ہیں جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ وہ پھر پوچھتا آپ کو ڈبے سے کسی نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ اب اس کو بھی سمجھ آ گئی تھوڑی سی۔ لکھا ہے امام یافعی نے لکھا ہے، اپنا سر پکڑ کے نا ہارون کہتا یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ واہ پھر امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے حضرت کو گھوڑے پہ بٹھاؤ، میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور ان کو سارے بغداد کی سیر کرواؤ، اور پیچھے کوئی شخص یہ اونچی آواز میں منادی کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی، اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی۔ حضرت ہاں حضرت لگا کے تو دیکھو یار، وفا کر کے تو دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت جی۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے لکھا ہے حضرت، وہ لکھا ہے کہ حضرت کی خدمت میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے۔ آپ کو پتا ہے باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، کہیں ایسا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ حضرت ایک جیسے ہی ہوتے ہیں دونوں۔ لکھا جب دونوں آئے نا تو دونوں ایک ہی جیسے تھے، فرق اتنا تھا باپ بوڑھا ہو چکا تھا، بیٹا جوان تھا بھی، باپ جلد پہ بڑھاپے کے اثار آ چکے تھے، جو بیٹا تھا وہ جوان تھا۔ لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے، بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں لیکن جتنی تم دونوں کی شکل ملتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عرض کردہ ہے حضرت اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھر سنا۔ عرض کردہ ہے حضور میں ایک تاجر ہوں اور اکثر تجارت کی غرض سے 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کے لیے اپنے گھر سے دور رہتا ہوں۔ جب اس بچے کی ولادت ہونے والی تھی نا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، تو جو میں کام کرتا تھا نا میرا مال بالکل تیار ہو چکا تھا، اگر نہ لے کے جاتا تو ضائع ہو جاتا، مجبوراً نکلنا پڑا۔ تو جب میں نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ آ کے مجھے پوچھتی کیا ہے، آپ تو تجارت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو شخص عرض کرتا امیر المومنین میں نے آگے سے اپنی بیوی کو کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ۔ کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا، 5-6 ماہ لگ گئے واپس آتے آتے۔ جب آیا نا اپنے علاقے میں تو دل اڑ رہا تھا، پتہ نہیں تھی ہوئی نہیں کہ پتر ہویا ہونا، پتر ہویا ہوئے گا تو یہ نہ رکھا، تھی ہوئے گی تو یہ نہ رکھا، دل اڑ رہا تھا۔ لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا۔ میں کہا بیوی میری کدھر گئی؟ میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا میری بیوی کدھر ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی، تو اس درد کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر بچے کی ولادت نہیں ہوئی تو ہم نے تمہاری بیوی کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا۔ ایک شخص ساتھ گیا، اس نے قبر کی نشاندہی کی، میں نے تلاوت قرآن کریم کی، اپنی بیوی کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی، گھر آ گیا، زور پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی، عشاء پڑی، چارپائی پہ لیٹ گیا۔ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں پھر بیوی کی قبر پہ جاؤں اور جا کے نہ پھر میں قرآن پڑھوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت دن کے وقت ڈر کے مارے قبرستان کوئی نہیں جاتا، تو رات کو جانا کو سوکھا کام ہے، لیکن کیا ہے وہ کہتا ہے قدرت کھینچ رہی تھی
ना चाहते हुए भी चला गया। जब अपनी बीवी की कब्र पे पहुंचा ना, तो जाके क्या देखता हूँ, बीवी की कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही। मैं बड़ा घबराया, ये तो बड़ी सोमो सलात की पाबंद थी, बाहिया खतून थी, मेरी बड़ी ताबेदार थी, जाकिरा थी, आबिदा थी, सालिया खतून थी, इसकी कब्र में क्यों आग लग गई? हजरत अब तो हम कब्र दूसरे अंदाज से होते हैं, पहले कब्रें होती थी सामी, ठीक है जी, कब्र, फिर अंदर जाके इस साइड को फिर आगे का गड़ा, उसमें फिर मैयत को रखा जाता था। और करता अमीरुल मोमिनीन, मैंने कब्र खोली, मिट्टी निकाली, अंदर गया, ईंटें लगी थी, ईंटें उतारी, तो क्या देखता हूँ, कब्र में मेरी बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और उसके साथ ये बच्चा खेल रहा है, जिसको आप देख के हैरान हो रहे हैं कि यदि शक्ल तेरे न बड़ी मिलती है। मैं भी बड़ा हैरान हुआ, ये क्या है? मैंने बच्चे को निकाला, सीने से लगाया, कब्र से बाहर निकला तो गैब से आवाज़ क्या आई, बंदिया तू जांदे दरवाजे ते खलो के कह के गया से, या अल्लाह मैं दुनिया चाहने वाली अपनी औलाद नूं हवाले करना वा, अल्लाह दे साढ़े हवाले करके गया है, जिंदा देन दे सा, बुढ़ी साढ़े हवाले करके जांदा, भी तेन जिंदा ही देनी सी है, वो करके तो देखो यार, हैं कर वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, करो तो सही यार, क्यों भाग रहे हैं हजरत, हैं करो तो सही हजरत, पढ़ के तो देखो यार, अल्लाह है, पढ़ के तो देखो, देखो फिर होता क्या है, बड़ा जोर है हजरत इस नाम में, अल्लाह है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ हजरत, जिन्होंने पकाया ना उसको, उनको फिर ज़रूरत नहीं। हजरत सैयदना सालिम बिन अब्दुल्ला, लिखा है कि हजरत तवाफ़ कर रहे थे, मंसूर आ गया बादशाह वक्त, हैं जी, असी तो हर वेले वजीफे पे पढ़ने हैं यार, कितने किसी अहम महीने ने यारी लग है, आया कैसे लोग थे यार। वो जब आया ना मंसूर, तो क्या हुआ, बड़े लोगों ने तवाफ छोड़ दिया और मंसूर को प्रोटोकॉल दिया, लेकिन हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, आप उसी तरह हजरत जी महवियत की कैफियत में बैतुल्लाह का तवाफ करते रहे। बादशाह वक्त था, उसको बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा ये सालिम ने मुझे प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया, लेकिन हजरत का एक रोब था, अमल का बड़ा रोब होता है किबला, बड़ा रोब होता है अमल का। अब समझ ना आए करूं क्या, उसने दुनियादार था ना, दाव चला उसने कहा लै जी फिर कोई ही पत्ता सुटने कि हजरत भी जरा ना जरा मेरे मनने वाले हो जाए। क्या करता है, तवाफ करता करता ना हजरत के करीब आ गया और आके अर्ज करता है, हुजूर ये लोगों ने मेरे प्रोटोकॉल के लिए तवाफ तर्क कर दिया, आपने तर्क नहीं किया, मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई है, मैं बड़ा खुश हुआ हूं, बादशाह वक्त मांगे क्या मांगते हैं। और हजरत खड़े हो गए, फारूकी खून ने जोश मारा, आपने फरमाया ओए मंसूर तुझे शर्म नहीं आती, वो तू अल्लाह के घर में खड़ा होके मुझे दावत गुनाह देता है। वो घबरा गया, उसने कहा हुजूर मैंने तो कहा मंगो की मंगते हो, इसमें दावत गुनाह कहां से आ गई? आपने फरमाया इससे बड़ा और गुनाह क्या है, वो मैं अल्लाह के घर में खड़ा होके अल्लाह को छोड़ के तुझसे मांगू, हैं हाय हाय, इससे बड़ा और गुनाह क्या है कि मैं अल्लाह के घर में खड़ा होके अल्लाह को छोड़ के तुझसे मांगू। आपने ये कह के फिर तवाफ शुरू कर दिया, वो भी तवाफ करता रहा। हजरत ने तवाफ खत्म किया, नवाफिल पढ़े, मकाम इब्राहिम पे आबे जमजम शरीफ पिया, हजरत निकल गए, मंसूर भी पीछे गया हजरत के। जब लिखा है हजरत हुदूद हरम से बाहर निकल गए ना, तो उसने फिर आके हजरत का हाथ पकड़ दिया, अज करदा हुजूर गलती हो गई, माफी दे दो। ठीक, अज करदा हुजूर हूं तो तुसीं मस्जिद चों बाहर आ गए हो ना, हुण मंगो की मंगना जी। आपने फरमाया अच्छा चल फिर अब तू ही बता, तुझसे दुनिया मांगू कि दीन मांगू? और करदा हुजूर दीन के तो आप खुद बादशाह हैं, मुझे तो अल्लाह ने दुनिया अता की है, तो दुनिया में से कुछ मांगे। हाय हाय रो पड़े हजरत। आपने फरमाया जिसने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे किस तरह मांग लूं?